اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے انگریزی یونیفارم، انگریزی لباس، انگریزی وضاقطہ، یہود و نصارہ کا تہذیب و تمدن، اس کو اہل اسلام کا، مسلمانوں کا اپنانا کیسا ہے، اور کیا انگریزی لباس مطلب ہے کہ پینٹ پتلون، ٹائی، شرٹ وغیرہ ان کا استعمال کرنا جو ہے وہ کیسا ہے، اور ان کو استعمال کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، لہٰذا اب یہ لباس استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور کچھ حضرات پھر ان کو آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں، اب زمانہ بدل گیا ہے، تغیر زمانہ سے تغیر احوال ہوتے ہیں، تو لہٰذا اب کوئی حرج نہیں ہے اس کے استعمال کرنے میں شرعاً۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے قانون شریعت دیکھنا ہے۔ شریعت کا جو قانون ہے کہ کسی عبادت میں یا کسی شریعت کے اصول و فروغ کے ادا کرنے میں اگر کوئی ان کا لباس یا کفار کی عبادت یا ان کی مذہبی مشابہت کا اظہار ہوتا ہو، تو قانون یہ ہے کہ پھر ہر قسم کے لباس اور اس قسم کی جو ہیں چیزیں جتنی ہیں سب کی سب جو ہیں وہ منع ہے، کیونکہ یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ دیکھیے میرے پاس فتاوی شامی ہے، اس کی پہلی جلد ہے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں فَكَرَاهَتُهُ لِلتَّشَبُّهِ بِأَهْلِ الْكِتَابِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ مُطْلَقًا۔ آپ فرماتے ہیں اہل کتاب کے ساتھ یعنی یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا مطلقاً مکروہ ہے، یعنی یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور ایک اور بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی، الدر المنتصرہ فی حدیث المتواترہ، اس کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث پاک نقل کی، من تشبہ بقوم فہو منہم، فرمایا جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا اس کا شمار اسی کے اندر ہوگا، اور یہ باقاعدہ مرفوع روایت ہے۔ جی امام سیوطی نے فرمایا عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول، اس کے راوی حضرت ابن عمر ہیں، تو لہٰذا یہ، اور اسی حدیث کو کنوز الحقائق کے اندر علامہ عبدالرؤف مناوی نے حسن کہا ہے۔ اس لیے دیکھیں انگریزی لباس کی نوعیت دیکھیں، ہیلمٹ جی انگریزوں کی ایجاد ہے، اس کو کیا آپ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ اگر اس کو آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی عبادت میں رکاوٹ بنے گا۔ آپ جب سجدے میں جائیں گے تو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اس کو پہن کر سجدہ کریں گے، پہن کر سجدہ کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے دشوار ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو آپ گرا دیں گے، جب گرا دیں گے تو ننگا سر ہوگا، اور ننگے سر نماز پڑھنا وَتُقْرَأُ الصَّلَاةُ حَاسِنًا رَأْسَهُ، فتاوی عالمگیری کے صفحہ 106 پر ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا جو ہے وہ مکروہ ہے۔ جی مکشوف الراس یعنی ننگے سر نماز پڑھنا جو ہے مکروہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہیلمٹ کے استعمال سے ہماری نماز منع ہے، کیونکہ ہیلمٹ ایجاد ہے غیروں کی، اور غیروں نے یہ ایجاد اس لیے کیا تاکہ مسلمانوں کی عبادت میں یہ رکاوٹ ثابت ہو، لہٰذا اس کو پہن کر نماز پڑھنا جو ہے وہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ ان کے ہر کام میں اسلام کی دشمنی ظاہر ہوتی ہے۔ دیکھیں اب یہاں تک لباس آ گیا ہے، یہاں تک لباس ہوتا ہے، آپ مسجدوں میں دیکھتے ہیں نمازیوں کا وہ ایسی قسم کا انہوں نے لباس ایجاد کر دیا۔ یہاں تک یہ کیسے لباس ہو گیا؟ جب دیکھیں اس کو اوپر کر کے یہاں تک رکھنا اس کو مکروہ ہے، تو وہ کیسے جائز ہو گیا؟ دیکھیں فتاوی عالمگیری کے اندر موجود ہے، جی فتاوی عالمگیری کے اندر موجود ہے کہ نماز میں کپڑے لپیٹنا اور یا پونچے یا آستین چڑھانا مکروہ ہے۔ وَلَوْ صَلَّى رَافِعًا كَمَّيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ كَرِهَا، کہتے ہیں اگر کوئی بندہ ان کو جو آستین ہیں ان کو اوپر یہاں تک کنیوں تک
مطلب ہے کہ اس طرح اوپر لپیٹ کے رکھتا ہے، تو فرمایا کہ یہ بھی مکروہ ہے۔ اور علامہ شامی نے فرمایا کف ثوب مکروہ تاریمن، فرمایا کہ کپڑوں کو لپیٹ کر نماز پڑھنا اس طریقے سے یہ مکروہ ہے، تحریمی ہے جی۔ تو لہٰذا ہمیں انگریزی قوم کے اس لباس سے بچنا چاہیے جو نمازیوں کے مسلمانوں کی عبادت کے اندر کیا بنتا ہے، رکاوٹ بنتا ہے۔ دیکھیں دوسرا مشہور قانون ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا کیا ہے، منع ہے، اور واضح روایات میں ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن البول قائما، حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں حضور نے منع فرمایا جی۔ تو مسلمانوں کو اس طریقے سے ہٹانے کے لیے پتلون ایجاد کی، جس کو پہن کر پیشاب کرنا سخت ترین مشکل ہے، لہذا پتلون پہن کر خلاف اسلام کام سرزد ہوتے ہیں، لہذا مسلمانوں کو پہننا جو ہے وہ کیا ہے، مکروہ ہے۔ اور اسلام کا تیسرا قانون حیات مسیح ہے۔ عیسائی مذہب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سولی کی موت ہے، اس لیے صلیب کو، یعنی اس طرح کا آپ دیکھتے ہیں نا، اس طرح کا عدد جو صلیب ہے، عیسائیوں کی دکانوں پر بھی اس طرح کا جو ہے وہ بنا ہوتا ہے۔ تو حالانکہ یہ ان کا یہ نظریہ ہے عیسائیوں کا، قرآن نے تو کہا ہے وما قتلوا وما صلبوا ولکن شبہ لهم، عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل ہوئے نہ سولے پہ چڑھایا گیا، یہ ان کو ویسے ایک شبہ پیدا ہو گیا۔ تو بہرحال ان کے عیسائی مذہب کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سولی کی موت ہے، اس لیے صلیب کو انہوں نے اپنا دینی شعار بنا لیا ہے جی۔ ہر جگہ انگریزوں نے صلیب کا نشان برقرار رکھا، یہاں تک کہ صلیب کو سجدہ کرتے ہیں، سینے پر صلیب بنانا ان کی بڑی عبادت ہے جی۔ تو ٹائی اسی مقصد کے لیے ایجاد کی، ٹائی جو ہے پرانی اسی مقصد کے لیے، اور اب سکولوں میں روزانہ طالب علم ٹائی کو ادھر ادھر سے کھینچ کے جاتے ہیں، موبائل کی دکانوں پر لوگ جناب بڑا ٹائیوں کو، مسلمان ٹائیوں کو کھینچ کر پہنتے ہیں۔ ٹائی صلیب کا نقش ہے، اور ٹائی مثل بت کی ہے، ٹائی کی مشابہت بت کے ساتھ ہے۔ جو مسلمان ٹائی باندھتا ہے وہ بظاہر ظہور اسلام کے اس قانون کی مخالفت کرتا ہے اور مذہب عیسائیت کی تائید کرتا ہے، اس لیے ٹائی باندھنا اشد مکروہ تحریمی کے درجہ میں ہے جی۔ تو چنانچہ دور مختار میں بھی ہے کہ مکروہ ہوا ضد المحبوب، مکروہ جو ہے وہ پسندیدہ چیز کی ضد ہے، لہذا جب وہ ان کی مشابہت والی چیز عیسائیوں کی ہماری ناپسندیدہ ہو گئی۔ اور فتاوی شامی میں صفحہ 425 پر ہے کل صلاۃ ادیت ما کراہت التحریم تجب یادوا، ہر نماز جس کو مکروہ تحریمی کے ساتھ ادا کیا گیا اس کا اعادہ واجب ہے، اگرچہ اس سے گناہ صغیرہ لازم آتا ہے، لیکن پھر بھی تمام مسلمانوں کو اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ باقی رہا یہ کہنا جی کہ آپ زمانہ حضور کا یا اعلی حضرت کا بدل گیا ہے، ذہن میں رکھیں کہ یہ زمانہ تا قیامت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے علامہ شامی نے تیسری جلد کے صفحہ 327 پر فرمایا ان رسالتہ صلی اللہ علیہ وسلم باقیۃ بعد موت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے ظاہری پردہ کرنے کے بعد بھی حضور کی رسالت باقی ہے۔ اس لیے تو آپ کلمے کا ترجمہ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، یہ نہیں کہ تھے، ہیں، اور قیامت تک آپ رہیں گے۔ بقا کی وجہ یہی ہے کہ لا رسول بعد، حضور کے بعد کوئی رسول آ ہی نہیں سکتا جی۔ باقی رہا کراہت ٹائی پتلون وغیرہ کی موجود ہے۔ عموم بلوہ اگر کہیں جی کہ ان میں عموم بلوہ ہو گیا، عام لوگ اس میں مبتلا ہو چکے ہیں، لہذا عموم بلوہ جو ہے وہ جائز ہوتا ہے، تو یہ بھی جائز ہو۔ تو دیکھیں عموم بلوہ ضابطہ اس کا یہ ہے کہ صرف ان چیزوں میں معتبر ہے جو ضروریات زندگی میں شامل ہو جائیں اور اس سے ضروریات دین پر برا اثر نہ پڑے۔ دیکھیں ہمارے تخصص کے سال اول میں جو ہے وہ عقود رسم المفتی پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے صفحہ 39 پر یہ عبارت ہے جو ہے کئی سال ہم نے مفتی کورس والے طلباء کو پڑھائی ہے، قد تغیرت احکامها بتغیر الزمان اما للضرورت و اما للعرف و اما لقرائن الاحوال جی۔ یعنی یہ ٹھیک ہے کہ زمانے کے بدلنے سے جو ہے تغیر آتا ہے، لیکن یہ فروعی احکام بدل جاتے ہیں، لیکن صرف ضروریات زندگی، نہ کہ وہ احکام جو دین سے مخالف ہیں۔ چنانچہ
ارشاد ہے کہ آگے کہ فہذا کلو سری فیما قلنا من العمل بالعرف ما لم یخالف الشرع فلا بد للمفتی والقاضی بل والمجتہد من معرفت احوال الناس وقد قالوا من جہل باہل زمانی فہو جاہل۔ جی تو اس سے پتہ چلا کہ عرف تب بھی وہ معتبر اور جائز ہے جب شریعت کے مخالف نہ ہو، لہٰذا مفتی اور قاضی بلکہ مجتہد پر لازم ہے لوگوں کے حالات کو، ہر زمانے کے لوگوں کو حالات کو جانیں۔ اس لیے تو فقہاء اور مشائخ نے کہا جو زمانے کے حوال سے، زمانے والوں سے جہل رہا وہ کیا ہے؟ جاہل ہے۔ تو جس کام سے کوئی شرعی قانون بدلتا ہو اس کو کرنا خلاف شرع کام کہلائے گا جو کہ گناہ ہے، لیکن جس کے کرنے سے شریعت کے اصول و فروع پر اثر نہیں پڑتا وہ حکم اگرچہ کسی صورت میں منع بھی ہو مگر زمانے کے بدلنے سے وہ بدل جائے گا۔ جیسے ضرورتاً فوٹو کھنچوانا اگرچہ منع تھا لیکن اب ضرورتاً جائز ہے، تنظیم کا داخلہ بھیجنا ہے، عمرے کا آج کے جو ہے وہ جانا ہے تو وہاں ویزا لگنا ہے وغیرہ وغیرہ، اب یہ ضرورت کے تحت کیا ہے؟ جائز قرار دیا گیا ہے۔ اور مسلمان پتلون کے لوازم کھڑے ہو کر پیشاب کریں اور ٹائی جیسی شرکیہ چیز کو مسلمانوں کے سینوں پر لٹکایا جائے تو یہ مطلب ہے اس کی علت اب بھی موجود ہے، لہٰذا اب بھی جو ہے وہ اس سے گریز کرنا چاہیے۔ ہاں انگریز کے بنے ہوئے کوٹ، چسٹر، گون، واسکٹ، جرسی وغیرہ یا جو اس قسم کی اشیاء انگریزی ملکوں سے آئیں ان کا استعمال بلا کراہت مسلمان کو جائز ہے، کیونکہ ان میں وجہ کراہت کوئی نہیں ہے۔ اور شرعی مسئلہ یہ ہے کہ فساق کے کپڑے پہننا جو ہے وہ جائز ہے، فاسق لوگوں کے کپڑے پہننا اور ان کے ساتھ ان جیسا لباس جائز ہے۔ در مختار کی پہلی جلد صفحہ 324 پر ہے قال بعض المشائخ تکرہ الصلاۃ فی ثیاب الفسقۃ ولا شک انہ لا یکرہ لانہ لم یکرہ من ثیاب اہل الذمۃ الا السراویل ما استحلالہم الخمر۔ جی علامہ شامی فرماتے ہیں بعد مشائخ نے کہا فاسق لوگوں کے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن صحیح بات یہ مفتہ بھی ہے کہ مکروہ نہیں ہے، کیونکہ اہل ذمہ کے کپڑے پہننا سوائے مطلب کیا کہتے ہیں کہ سوائے شلوار کے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے مطلب شراب کی علت کا قائل ہونا وغیرہ، فرماتے ہیں کہ اہل ذمہ کے یہ کپڑے پہننا جو ہے جائز ہے۔ ثابت ہو گیا کہ کوٹ وغیرہ جائز ہیں اگرچہ اس کو پہن کر نصارہ کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے، مگر یہ مشابہت مضر نہیں ہے، نقصان دہ نہیں ہے۔ اصل میں مشابہت دو طرح کی ہے، ایک ہے مشابہت فی الدین اور ایک ہے مشابہت فی الدنیا۔ مشابہت فی الدنیا جائز ہے اور مشابہت فی الدین جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ناجائز ہے۔ جی تو یہود و نصارہ بلکہ تمام کافروں سے مشابہت فی الدین منع ہے۔ علامہ شامی نے کہا تشبہ باہل کتاب ہو مکروہ مطلقاً، اسی تشمیع کی برائی حدیث پاک میں آئی لترکبن سنن من کان قبلکم، کہ ضرور بضرور یہ پہلے لوگوں کا ایک وقت آئے گا امت پر کہ وہ پہلے لوگوں کے طریقوں کو جو ہے وہ چھوڑ دے گی۔ تو لہٰذا اگر مشابہت فی الدین ہے تو وہ بالکل منع ہے کیونکہ وہ مذموم ہے، اور اگر مشابہت فی الدین نہیں ہے تو پھر وہ مشابہت فی الدنیا ہے تو وہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ اس لیے علماء متاخرین نے ہندوؤں کی ٹوپی دھوتی کو جائز مانتے ہیں اور سکھوں کی پگڑی کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ جی کیونکہ ایک مشابہت فی الدین ہے، ایک مشابہت فی الدنیا ہے۔ مشابہت فی الدین ناجائز ہے، مشابہت فی الدنیا کیا ہے؟ وہ جائز ہے۔ اس لیے خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی دفعہ رہبوں جیسی جوتی بھی پہنی، چنانچہ حضرت ہشام ابو یوسف سے روایت ہے فقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبس النعال التی لہا شعر من لباس رہبان، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ جوتا پہنتے تھے جس میں بال ہوتے تھے اور راہبوں کے لباس جیسا وہ ہوتا تھا۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ مشابہت فی الدین منع ہے، مشابہت فی الدنیا کیا ہے؟ وہ جائز ہے۔ مشابہت فی الدنیا کفار سے عام حالات میں جائز ہے، ہاں ہنگامی حالات میں تو ہر قسم کی مخالفت حرام اور نقصان دہ ہے۔ اسی طرح جہاں کافر اور مسلمان ملے رہیں، یہاں تک کہ رافضی اور دیگر فرقوں کی خصوصی مشابہت سے بچنا بھی کیا ہے؟ جو ہے وہ مستحب ہے۔ علامہ شامی تیسری جلد صفحہ 377 پر فرماتے ہیں لما کانوا مخالطین اہل الاسلام فلا بد من تمیزہم وعنا ویمیزوا فی لباسہم وہیئتہم، تو فرماتے ہیں کہ جب ایسا کافر اور مسلم مخلوط رہیں تو اس صورت میں جو اہل اسلام ہیں ان کے لیے بہتر ہے کہ ان سے مشابہت جو ہے وہ نہ اختیار کریں۔
اور آگے فرماتے ہیں انہ من شعار روافض فیجب التحرز عنہ، جو رافضیوں کی مشابہت اختیار کرتی ہو چیز، اس سے ہمیں جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے اور وہ ہمیں نہیں اپنانا چاہیے، ہاں کوئی بھی کسی چیز میں بھی مشابہت ہے، لہٰذا مسلمان ہیں ہم، نماز کا ٹائم ہو تو کم از کم ہم اسلامی لباس نماز کے ٹائم تو پہن لیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلامی پرانے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، دکان پہ کام کر رہے ہیں، ڈیزل والی دکان ہے، پیٹرول والی دکان ہے، جو ان کپڑوں میں آگے نہیں۔ فتاوی حبیب الفتاوی میں ہے، حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دیکھا، عام کام کاج کے کپڑے دکان والے وہ پہن کے آ گیا، آپ نے دیکھا خدا کے بندے کس کی برگاہ میں تم کھڑے ہونے لگے ہو؟ وہ زینت کو پسند کرتا ہے، سیاب البذلہ یعنی کام کاج کے کپڑوں میں نماز نہ پڑھا کرو، بلکہ نماز کے لیے الگ ایک جوڑے کا انتخاب کرو۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کہ مسجد جب آؤ تو خوبصورتی اور زینت کے ساتھ آؤ، اچھے کپڑے ہوں، خوشبو لگی ہو۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو انگریزی لباس سے بچنے اور دوسرے لوگوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔